کی مانند آیا ہے کہ ہر ذی نفس کو موت کا مزہ چکنا ہے۔ البتہ اللہ تعالیٰ نے اپنے کچھ مقرب بندوں کو مخصوص حالات کے دوران کچھ زمانوں کے لیے موت سے محفوظ فرمایا۔ آج اس ویڈیو میں ہم 4 ایسے ہی لوگوں کا تذکرہ کریں گے جو مختلف اسلامی مفسرین اور مختلف انبیاء علیہم السلام پر نازل ہونے والی آسمانی کتاب کی رو سے دور حاضر میں بھی زندہ ہیں اور آنے والے ادوار میں اپنی ذمہ داریوں کو انجام دینے کے بعد ہی اس دنیا سے کوچ فرمائیں گے۔ حضرت الیاس علیہ السلام۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کی وفات کے بعد ان کے بیٹے رہوبام کے دور میں بنی اسرائیل کی سلطنت 2 حصوں میں بٹ چکی تھی۔ جب اس تقسیم شدہ ریاست کے شمالی حصے اسرائیل کے بادشاہ اخیب نے اپنے پڑوسی ملک لبنان کی شہزادی جیزابل سے شادی کی تو یہ اپنے ساتھ بال نامی بت کو بھی لے آئی، لہٰذا جیزابل کی کاوشوں سے تمام ریاست میں بت پرستی عام ہو گئی اور قوم بنی اسرائیل ایک خدائے وحدہ لا شریک کے بجائے بال نامی اس شیطانی بت کی عبادت کرنے لگی۔ تب اللہ پاک نے اس قوم کی ہدایت کے لیے ایک جلیل القدر نبی حضرت الیاس علیہ السلام کو مبعوث فرمایا۔ آپ نے اخیب اور اس کی ملکہ جیزابل کو دوبارہ راہ حق پر آنے کی دعوت دی اور انہیں خدا کی عذاب سے ڈرایا، لیکن اس قوم کی دل پر مہر لگ چکی تھی، چنانچہ پے در پہ اللہ کی نشانیاں اور معجزات دیکھنے کے باوجود یہ قوم بت پرستی سے باز نہ آئی اور اللہ کے نبی حضرت الیاس علیہ السلام کو قتل کرنے کے منصوبے تشکیل دینے لگی۔ جب قومی بنی اسرائیل کسی صورت راہ راست پر آنے کو تیار نہ ہوئی، تب اللہ تعالیٰ نے اس قوم پر اپنا عذاب نازل کیا۔ سرحدوں پر بسنے والے وحشی قبائل نے بنی اسرائیل کی ریاستوں پر ایسے سخت حملے کیے کہ ان میں کوئی بھی مشرک باقی نہ رہا۔ وہ حسین و جمیل ملکہ جیزابل جس نے اس تمام قوم کو گمراہی کے راستے پر گامزن کیا تھا، اس کی لاش کو آوارہ کتوں نے سڑکوں پر گھسیٹا اور اس کے جسم کا گوشت نوچ نوچ کر کھایا۔ توریت میں بیان ہوئے حضرت الیاس علیہ السلام کے واقعے کے مطابق جب قومی بنی اسرائیل پر عذاب نازل کیا جا رہا تھا تو آپ کو آسمان پر اٹھا لیا گیا، لہٰذا اہل کتاب کے ساتھ ساتھ اکثر اسلامی مفسرین بھی یہ تسلیم کرتے ہیں کہ حضرت الیاس علیہ السلام آج بھی زندہ ہیں اور بعض کے نزدیک حضرت الیاس علیہ السلام پہاڑوں، ویرانوں اور جنگلوں میں بھٹکنے والے مسافروں کو صحیح راہ دکھانے کا فریضہ انجام دیتے ہیں۔ حضرت خضر علیہ السلام۔ حضرت امام احمد بن حنبل اپنی کتاب الزہد میں یہ روایت بیان کرتے ہیں کہ نبی الیاس علیہ السلام اور حضرت خضر علیہ السلام دونوں ہی حیات ہیں اور ہر سال حج کے زمانے میں ایک دوسرے سے ملاقات کرتے ہیں، تاہم حضرت خضر علیہ السلام کی شخصیت کے بارے میں مفسرین میں بہت زیادہ اختلاف پایا جاتا ہے۔ کچھ انہیں اللہ کا ایک نبی کہتے ہیں تو کچھ ولی اور کچھ انہیں ایک فرشتہ بھی قرار دیتے ہیں۔ بعض علماء کی نزدیک خضر ایک عہدہ ہے جس پر مختلف زمانوں میں مختلف لوگ فائز رہتے ہیں، جبکہ بعض کا ماننا ہے کہ حضرت خضر علیہ السلام ایک ہی شخصیت کا نام ہے جنہیں اللہ پاک نے ابدی حیات عطا فرمائی ہے اور سمندروں میں بھٹکنے والے جہازوں اور مسافروں کی رہنمائی ان کے سپرد کی گئی ہے۔ قرآن مجید میں بیان ہوئے حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت خضر علیہ السلام کے قصے سے یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ آپ اللہ کے ایک برگزیدہ بندے تھے جنہیں اللہ پاک نے بے پناہ علوم اور مصلحت سے نوازا تھا۔ حضرت ہنوک یا حضرت ادریس علیہ السلام۔ تاریخ اسلام میں محققین و مفسرین کے 2 گروہ پائے جاتے ہیں۔ ان میں سے اکثر کا یہ ماننا ہے کہ حضرت ہنوک علیہ السلام اور حضرت ادریس علیہ السلام دونوں ایک ہی شخصیت کے نام ہیں جو حضرت آدم علیہ السلام کی 7ویں نسل سے تعلق رکھتے تھے، جبکہ کچھ لوگوں کا ماننا ہے کہ یہ دونوں ہی اللہ کے نبی ہیں اور الگ الگ شخصیات ہیں۔ حضرت ہنوک یا ادریس علیہ السلام حضرت نوح علیہ السلام کی پردادا اور حضرت متوشلہ علیہ السلام کے والد تھے۔ دوستو، بائبل کے مطابق حضرت ہنوک علیہ السلام جب 365 برس کی عمر تک پہنچے تو انہیں زندہ سلامت آسمان پر اٹھا لیا گیا تھا، جہاں یہ آج بھی زندہ و سلامت موجود ہیں۔ انجیل کتاب پیدائش میں یہ درج ہے۔
ईमान ही से हुनूक उठा लिया गया था ताकि मौत को ना देखे, और चूंकि खुदा ने उसे उठा लिया था इसलिए इसका पता न मिला, क्योंकि उठाए जाने से पेशतर इसके हक में गवाही दी गई थी कि ये खुदा को पसंद है। ताहम कुरान मजीद से कबल नाजिल होने वाली आसमानी किताबों में बेशुमार तहरीफात के बाइस हम ये हतमी तौर पर कहने से कासिर हैं कि ये बात वाकई सच है, या फिर बेशुमार मनगढ़ंत अफसानों में से एक अफसाना। ताहम अहले किताब का यही मानना है कि हज़रत हेनोक अलैहिस्सलाम, जिन्हें मुसलमान हज़रत इदरीस अलैहिस्सलाम के नाम से पुकारते हैं, आज भी आसमानों पर बकीद हयात हैं। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम। ईसा इब्ने मरियम अल्लाह के एक बरगज़ीदा नबी हैं जो मखलूक़ खुदा की हिदायत और रहबरी के लिए मबूस हुए। आप एक मुद्दत तक ज़मीन पर रहे और फिर आपको आसमान पर उठा लिया गया। कुर्बे क़यामत से कबल आप एक मरतबा फिर नुज़ूल फरमाएंगे और शरीयत मोहम्मदी पर अमल करेंगे। कुरान और इस्लामी रिवायात के मुताबिक हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की नस्ल से थे। जब आपने अपनी कौम को एक खुदाई वादहू ला शरीक की इबादत की तरगीब दी तो उस दौर के यहूदी उलमा आपके मुखालिफ हो गए और हुकूमत वक्त के साथ मिलकर आपको सलीब पर चढ़ाने का मंसूबा तश्कील दिया। ताहम इससे कबल कि आपको मसलूब किया जाता, अल्लाह के हुक्म से आपको जिंदा व सलामत आसमान पर उठा लिया गया और आपकी जगह इनमें से ही एक शख्स को हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम का हमशक्ल बना दिया गया, जिसे यहूदियों ने हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम समझकर मसलूब कर दिया। कुरान व अहादीस में हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को जिंदा व सलामत आसमान पर उठाए जाने से मुताल्लिक बहुत सा मवाद मौजूद है, जिसके मुताबिक हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम आइंदा ज़माने में एक मरतबा फिर तशरीफ़ लाएंगे और दज्जाल को शिकस्त से दो चार करने के बाद हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के करीब मदफून होंगे। तारीख के मौजू पर पाकिस्तान का सबसे बड़ा चैनल, जहां मिलते हैं सच्चे वाक़यात मुस्तनद हवालों के साथ, कदीम तहजीबों के अजीबो गरीब हक़ाइक़, अफसानवी दास्तानों के पीछे छुपी हकीकत, जिंदगी बदल देने वाली इस्लामी हिकायात, कदीम और जदीद जंगों के अहवाल, दिलचस्प और पुरस्रार वाक़यात, बादशाहों और जर्नैलों की अय्याशी की दास्तानें, मलिकाओं और कनीज़ों की शर्मनाक कहानियाँ,